اچھا شاہ صاحب، میں نے کہے فقیر پڑھی، آپ کی کچھ نشستوں کو سنا، مجھے یہ سعادت حاصل ہوگی، میں نے سوال آپ سے کر لیے. ایک تو چیزیں میں نے پریکٹس کر لی، شاید میں اتنا قابل نہیں تھا کہ سارے آپ کے حکم میں مان پاتا، کوتاہیاں بے شمار تھیں، اور اس میں سے کلیہ بڑا کارے کر رہا. میں چاہوں گا اس کے پیچھے جو روحانیت یا سائنس ہے اس کو آج واضح کر دیجیے. آپ شاہ صاحب ہمیشہ ہمیں یہ نصیحت کرتے رہے، گائیڈ کرتے رہے کہ ہاتھ کھلا رکھیے، بانٹیے، آسانی پیدا کر دیجیے، کسی کی ایکسپیکٹیشن سے زیادہ کر دیجیے، اور لنگر دسترخوان کھلے کر دیجیے. یہ آپ کی وہ نصیحت ہے، شاید اس کے کئی راوی ہیں، کئی گواہ ہیں، کئیوں نے اس کو آزمایا ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں شاہ صاحب. میں اس کو ریکارڈ کرنا چاہوں گا کہ آن کیمرہ میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ میں نے دیکھا ہے کہ جو پرواہ ہے، رزق کی پرواہ، وہ ختم ہو جاتی ہے. میں نہیں کہتا کہ اتنا آ جاتا ہے جتنا شاید کسی حکمران کے پاس ہے یا قارون کے پاس ہوگا، لیکن یہ فکر ختم ہونا کہ کتنا پڑا ہے اور حساب کیا ہے، کتاب کیا ہے، اس کے پیچھے روحانیت کیا ہے، اس کے پیچھے سائنس کیا ہے کہ جب آپ ہاتھ کھلا کرتے ہیں تو ایسا کیا ہوتا ہے کہ پھر آپ کو رزق کی تنگی نہیں رہتی. دو چیزیں مذہبی نقطہ نظر سے اگر آپ دیکھیں گے تو رب کے کچھ وعدے ہیں کہ میرے راہ پہ خرچ کرو، اس کی راہ پہ خرچ کرنے سے رزق بڑھ جاتا ہے، اس میں وسعت آتی ہے. اس لیے کہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے، سنت رب بھی ہے. لوگوں کے کام آنے، لوگوں کی خدمت کرنے میں آپ اپنی ہارڈ اینڈ کمائی جو ہے وہ خرچ کرتے ہیں اور خوش دلی سے کرتے ہیں تو رب کی طرف سے اس کا اجر بہت آتا ہے، رزق وسیع ہو جاتا ہے. یہ تو ہے رب کے، جیسے رب نے قرآن میں بھی ایک وعدہ کیا کہ تم میرے بندوں کے کام آؤ، تمہارے کام میں خود کر دوں گا، وہ کر دیتا ہے. ٹھیک ہے سر. اسی طرح یہ ہے کہ اس کے بندوں پر خرچ کریں، اللہ تعالیٰ اس کو کئی گنا بڑھا کے واپس کر دیتا ٹھیک ہے ہے. سر. کھانا کھلائیے، ٹھیک سر. آپ کے رزق میں وسعت آ جاتی ہے. ٹھیک ہے. یہ ایک پہلو ہے اس کا، یہ تو رب کے وعدے سے تعلق ہے. ایک اس کا دوسرا پہلو بڑا زبردست ہے، اچھا. وہ سائنٹیفک کہہ لیجیے اسے. اچھا سر. وہ یہ ہے کہ جب آپ بے لوث ہو کر اور بے دریغ اپنی محنت کی کمائی اللہ کے بندوں پہ خرچ کرتے ہیں، ٹھیک سر. خاص طور پہ ان کے جو آپ کے مخالف ہیں یا آپ کے حاسد ہیں، ٹھیک ہے سر. ان پہ خرچ کرتے ہیں، تو جذبہ آپ کے اندر ایک یہ ہوتا ہے کہ میرے رب کا عطا کردہ رزق ہے، یہ بھلے میرا دشمن ہے، مخالف ہے، حاسد ہے، لیکن ہے تو میرے رب کا بندہ، تو میں اپنے رب کی عطا کردہ نعمت سے اس پہ خرچ کروں. ٹھیک ہے سر. تو آپ کے اندر ایک عجیب سی انکساری آتی ہے، ایک عاجزی پیدا ہوتی ہے اپنے. ٹھیک ہے سر. اور یہ انکساری اور عاجزی اور بے لوث ہونا، یہ جادو اثر ہے آپ کی دنیاوی سکسیس کے لیے. تو ہوتا یہ ہے کہ جب آپ یہ کام کرتے ہیں تو آپ کے اندر ایک عاجزی پیدا ہوتی ہے ٹھیک ہے سر. جو سب دوسرے بندوں کو پسند آتی ہے، اور وہ آپ کے لیے ایک سافٹ کارنر رکھتے ہیں، اور وہی سافٹ کارنر آپ کو دنیاوی طور پہ سکسیسفل کر دیتا ہے. یہ سائنٹیفک چیز ہے، اچھا سر. اس کا روحانی سے کوئی تعلق نہیں ہے. روحانیت کا تو میں نے وہ بتا دیا کہ اس کو اللہ تعالیٰ کے، ٹھیک ہے سر. لیکن یہ پریکٹیکلی دنیا میں کیا ہو رہا ہے، ٹھیک ہے سر. تو آپ کو اگر لاجیکل چیز چاہیے، سائنٹیفک چاہیے، تو یہ ہے. ٹھیک ہے سر. اس سے آپ کے اندر ایک کمال کی عاجزی، ٹھیک ہے سر.
ایک انکساری ٹھیک ہے سر. اور بے لوس ہونا. ٹھیک ہے سر. کسی سے کوئی غرض ہی نہیں ہے. کوئی آ کے لے گیا, ٹھیک ہے سر. اگلے لمحے آپ کو 10 گالیاں دے دی, ٹھیک ہے سر. برائی کر دی, غیبت کر دی, آپ کے بارے میں ذرا انٹروورڈ کامنٹ کر دیے, تو آدمی کہہ لگاتا, اڑا دیتا اس کو. ٹھیک ہے سر.